جی کلیئر ہے، بسم اللہ. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج یہ جو کورس جو اس وقت رواں دواں ہیں، تو میرے لیے خوش آئند بات ہے کہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں. میرے ذمہ جو لیکچرز ہیں وہ قرآنیات سے تعلق ہیں، اور اس میں تقریباً 3-4 لیکچرز میں کچھ کور کرنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلا لیکچر ہوگا انٹروڈکشن ٹو دا قرآن، یعنی قرآن کا تعارف، اس کی جو بنیادی باتیں ہیں، قرآن کیا چیز ہے اور کس کیا کیا چیز ہے اس میں. تو یہ تو بنیادی باتیں ہوں گی قرآن کے تعلق سے، یہ تو پہلا لیکچر ہوگا. اور دوسرا لیکچر جو ہوگا وہ ہے کہ قرآن کے جو میجر تھیمز ہیں کیا کیا ہیں، یعنی جو اہم جو مضامین ہیں قرآن مجید کے وہ کیا کیا ہوں گے. اور جو تیسرا لیکچر ہوگا وہ تو قرآن کے کمپائلیشن پہ ہوگا، قرآن کی جمع تدوین پہ ہوگا، یعنی قرآن کس طرح سے جمع ہوا، کس طرح سے اس کو تدوین کیا گیا، کن کن مراحل سے گزرا ہے، یہ تو تیسرا لیکچر ہوگا. ایک اور لیکچر ہوگا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم کیسے استفادہ کریں، کیسے ہم اس سے اپنی گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ذرائع ہم استعمال کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں سے ہم استفادہ کریں، یہ تو ایک اور لیکچر ہوگا. تو یہ کل ملا کے 3-4 لیکچرز ہوں گے جن میں کچھ کور کرنے کی کوشش کروں گا جو قرآنیات کے تعلق سے بنیادی نوعیت کی باتیں ہوں گی. اور زیادہ ڈیپ بھی نہیں جائیں گے، تھوڑا سا یہ جو بیسک لیول کی باتیں ہوں گی تو وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ دیکھیے کیا چیز ہے قرآن کے، جب ہم تعارف پیش کرنا چاہیں گے کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کس نوعیت کی کتاب ہے. دیکھیے علم کے 3 بنیادی ذرائع ہیں، یا ہم کہیں گے جو انفارمیشن ہے یا جو نالج ہے اس کے 3 بنیادی سورسز ہیں. اس کے 3 بنیادی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اپنی یعنی علم کو بڑھا سکتے ہیں، یا علم حاصل کر سکتے ہیں، یا نالج حاصل کر سکتے ہیں، یا انفارمیشن گین کر سکتے ہیں. اس کی 3 جو بنیادی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ حواس خمسہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی حواس خمسہ یعنی 5 ٹیسٹس، 5 سینسز آف ٹیسٹس جو ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نالج حاصل کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا سا جن سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی نالج کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے جو 5 ٹیسٹس ہیں، 5 جو سینسز ہیں، حواس خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ہم سونگتے ہیں، سونگنے سے بھی ہم کچھ چیز اخذ کرتے ہیں کہ یعنی اس کی کیا سمل ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے. اسی طرح سے ہاتھ سے جب ہم کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے جو کان ہیں، ہاتھ ہیں، یہ 5 سینسز ہیں جن کو کہا جاتا ہے، یا حواس خمسہ، 5 جو بنیادی چیزیں ہیں انسان کو جو دیا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنا علم ہے، یا اس کے لیے جو علم و حکمت کی باتیں ہیں، یا نالج ہے، یا انفارمیشن گین کر سکتے ہیں. یہ تو پہلی چیز ہے جو علم کے مصادر میں یا علم کے سورسز کے حوالے سے ایک اہم بات ہے. اور دوسری جو علم اور نالج کو حاصل کرنے کے لحاظ سے جو دوسرا بڑا مصدر ہے، جو دوسرا بڑا سورس ہے، وہ عقل ہے. نمبر 1 5 ٹیسٹس، 5 سینسز آف ٹیسٹس یا حواس خمسہ. نمبر 2 عقل. انسان کے پاس جو ریزن ہے، انسان کو جو عقل دی گئی ہے، تو اس عقل کی بنیاد پر بھی وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے، وہ نالج حاصل کر سکتا ہے، وہ انفارمیشن گین کر سکتا ہے مختلف ذرائع سے. تو لیکن اس کے لیے بیسک ٹول جو انسان کو دیا گیا ہے وہ عقل ہے، وہ ریزن ہے، یعنی انسان کو ریشنلسٹک اپروچ بھی عطا کیا گیا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم کو گین کرنے کے لیے، یا نالج کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا بڑا ذریعہ ہے. تیسرا بڑا ذریعہ ہے نالج کو گین کرنے کے لیے، یا انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے، یا علم کو حاصل کرنے کے لیے، وہ وحی ہے، ریویلیشن.
یہ بھی نالج، اس سے بھی نالج حاصل ہوتا ہے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، اس سے بھی انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان اپنی جو اس کی جو علمی صلاحیت ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں، یا انسان کے پاس جو نالج ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، یا انسان کے پاس جو ریسرچ ایپٹیچیوڈ ہیں وہ اس کو صحیح کر سکتا ہے ان تینوں ذرائع سے. لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ انٹیوشن کا مطلب ہے کہ جو یہ بھی ایک الہام سے اس کا تعلق ہے کہ انسان بعض وقت سوچتا رہتا ہے یا اس کو کچھ نہ کچھ چیزیں الہام ہوتا ہے. بعض اوقات وہ مراقبے میں رہتا ہے، بہت دیر تک وہ کسی چیز پہ غور فکر کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے پاس الہام کے ذریعے سے یا انٹیوشن کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے. یہ بھی تو ایک ذریعہ ہے. اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، وہ ہے کانشیسنس یا ضمیر نام کی چیز ہے انسان کے پاس. ہم اکثر بیشتر کہتے ہیں کہ اس کے ضمیر نے اس کو ٹوکا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر بعض اوقات جب زندہ ہوتا ہے تو انسان کو ٹوک دیتا ہے، نہیں بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، نہیں بھائی یہ غلط کام ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس سے بعض اوقات انسان استفادہ کرتا ہے. یہ بھی کچھ دوسرے ذرائع، لیکن یہ بنیادی ذرائع میں سے نہیں ہے اس طرح کی چیزیں، انٹیوشن، الہام وغیرہ. لیکن جو بیسک 3 جو مصادر میں نے بتائے، 3 بیسک جو سورس میں نے بتائے نالج کے، وہ 3 ہیں. ایک تو حواس خمسہ، دوسرا کیا ہے؟ عقل، اور تیسری چیز جو ہے وہ وحی ہے. یہاں جو ہمیں جس پہ گفتگو کرنی ہے وہ وحی کے تعلق سے ہے. وحی کس چیز کا نام ہے؟ وحی یعنی کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب. قرآن مجید کیا چیز ہے؟ یعنی وحی قرآن مجید کا دوسرا نام ہے. قرآن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. جانتے ہیں تو بنیادی باتیں ہیں کہ قرآن کا مطلب یہ ہے، قرآن کا جو مفہوم ہے کہ وہ ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرأ یقرأ سے ماخوذ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اس کی جو نوعیت بدل دی جاتی ہے تو بہت سارے معنی و مفہوم سامنے ہو کر آتے ہیں. اب جب جو معروف ڈیفینیشن ہے قرآن مجید کی، جس کے بارے میں جو عربی میں ایک مشہور ڈیفینیشن ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گا. قرآن کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کیا ہے؟ بیسیکلی ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. مثلا کہا جاتا ہے ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین بواسطۃ جبریل امین المکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کلام اللہ معجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین، یعنی اللہ تعالیٰ یہ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی معجز کتاب ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے واسطے نازل ہوئی ہے، جو مصاحف میں مکتوب ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز ہے، ریٹن فارم میں ہے، ریٹن ڈاکومنٹ ہے، اور تواتر سے ہمارے پاس پہنچی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے بعد یہ لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا گیا، اور لوح محفوظ سے حضرت جبریل امین کے واسطے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام نے اس کو صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تابعین تک پہنچایا. تو یہ تواتر کے ساتھ لوگوں تک پہنچا ہے، عوام تک پہنچا ہے. اس میں کوئی گیپ نہیں ہوئی بیچ میں، یعنی کوئی گیپ نہیں ہوئی ہے کہ چند سال بھی گیپ نہیں ہوئی ہے. اور جیسے کہ جو دوسری مذہبی کتابیں ان میں ان کے بیچ میں صدیاں فرق ہیں، یعنی 1 صدی کے بعد بھی بعض کتابیں مرتب ہوئی ہیں، 100 سال کے بعد کچھ مصاحف مرتب کیے گئے ہیں. لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے یعنی جو لوگوں تک پہنچنے میں اس کے کوئی گیپ نہیں رہی ہے. تو یہ کلیئر ہوئی بات ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے واسطے سے نازل کی گئی ہے، اور جو مصاحف میں ریٹن فارم میں ہے اور تواتر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچی ہیں. تو یہ ایک بنیادی نوعیت کی بات ہے قرآن مجید کے تعلق سے. اب پھر سے ہم آئیں گے وحی کی طرف سے، جس کو ہم اکثر بیشتر جو بنیادی باتیں ہیں وحی کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ شرعی اصطلاح میں وحی وہ کلام ہے جو انبیاء و رسول پر نازل ہوتا ہے. یعنی وحی اسی چیز کو کہتے ہیں جو انبیاء کرام اور جو رسولوں پر نازل ہوتا ہے. وحی کی اقسام جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں.
وہی کی اقسام ہے، اس کی 2 قسم ہے، جیسے معروف یہ اقسام ہے۔ پہلی قسم وہ یہ ہے کہ وہی مطلوب، وہی مطلوب سے مراد قرآن مجید ہیں، جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور جس کے مضامین اور جس کے معنی و مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی دونوں چیزیں، الفاظ بھی، ورڈز بھی، اور اس کے جو معنی و مفہوم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، دونوں چیزیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ورڈز کسی اور کے ہوں گے اور اس کے جو معنی و مفہوم ہے وہ دوسرے کے ہوں گے، نہیں، وہی مطلوب وہ چیز ہے جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور جس کے معنی و مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کو وہی مطلوب کہا جاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے وحی کی، اس کی جو دوسری قسم ہے وحی کی، وہ ہے وحی غیر مطلوب۔ وہی غیر مطلوب سے مراد ہے حدیث رسول، یعنی جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وہی غیر مطلوب ہے، یعنی یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے، لیکن وہ اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو کلام اللہ کی ہے، جو وحی مطلوب کی ہیں، کیونکہ وحی مطلوب کی باضابطہ تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ اور جو وحی غیر مطلوب ہے یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، لیکن وہ اس نوعیت کی نہیں ہے جو وحی مطلوب ہے۔ وحی غیر مطلوب جیسے اس کے کیا ہے، اس کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اور اس کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی سر ایک منٹ، جو ان کے یعنی ذہن سے الفاظ ابھرتے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، یا ان کا اپنا کلام نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ یہ بھی وحی ہوتی ہے، ان کی طرف وحی نازل کی جاتی ہیں، الہام کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ جی یہ باتیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی جی سر آپ نے جو وحی کے 2 اقسام بتائے نا وہ کلیئر اس کا نام نہیں آ رہا ہے، وہی مخلوق ہے یا وہی مقطوع ہے، وہ کلیئر نہیں آ رہا ہے۔ وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، ٹھیک ہے، مطلوع مطلوع مطلوع، ہاں مطلوع یعنی تلا یتلو سے ماخوذ ہیں، جس کی تلاوت کی جائے، جو پڑھی جائے، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، ٹھیک ہے۔ اوکے سر، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تو فاسٹ میں تو نہیں بول رہا ہوں، نہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سلو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے جو جی تھوڑا سا فاسٹ ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے جو ریویلیشن، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز جو ریویل کی جائے، نازل کی جائے، یہ قرآن مجید جو ہے یہ باقاعدہ کسی چیز کے یعنی کسی پر نازل ہونے یا ریویل کیے جانے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کسی چیز کے کسی پر نازل ہونے یا ریویل ہونے کو کہتے ہیں، اوپر سے، یعنی نازل کا مطلب ہے انزال، اسی لیے بولتے ہیں انزال، کہ جو اوپر سے نازل کیا گیا، جو ریویل کیا جائے، اوپر سے اتارا جائے۔ ہمارا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور یہ لفظاً بھی وہی ہے اور معنن بھی وہی ہے، یعنی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور جس کے معنی و مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو معنی و مفہوم ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی وربل ریویلیشن ہے، وربل ریویلیشن ہے، یعنی جس کے الفاظ بھی اور معنی و مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کا نزول ہوتا ہے۔ اب جب کہ دیکھیں یہ وربل ریویلیشن جو ہے عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی آسمان سے اتارا گیا ہے، جو بھی جو پاسٹ میں جو کچھ کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو ان کتابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ صرف ریویلڈ ہیں، چیزیں ہیں،
یعنی جن کو آسمان سے اتارا گیا اور بعد میں پیغمبر نے اپنے الفاظ میں ان کو پیش کیا گیا. لیکن ہمارا اجماعی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید ریویل کیا گیا ہے. یہ ریویل ہی نہیں کیا گیا بلکہ یہ وربل فارم میں ہے, یہ یعنی وربل ریویلیشن ہے, جو جس کے معنی اور جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس کے معنی و مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یعنی ریویل, یہ قرآن مجید محض ریویلیشن ہی نہیں ہے بلکہ وربل ریویلیشن ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ ایک چیز تھوڑی سی جو بیسک جو نوعیت کی باتیں ہیں. اب دیکھیے کچھ چیزوں سے قرآن مجید کی جو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کو یہ واضح ہوگا کہ آخر قرآن کیا چیز ہے. مثلا قرآن نے خود ہی قرآن مجید کے بارے میں کچھ ناموں کا منتخب کیا ہے, کچھ ناموں کا انتخاب کیا ہے. مثلا قرآن مجید نے جو مختلف اسماء تجویز کیے ہیں قرآن مجید کے, اس سے بھی ہمیں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ قرآن کیا چیز ہے. مثلا قرآن مجید نے ایک لفظ تجویز کیا ہے قرآن مجید کو, یا قرآن مجید کو پکارا ہے القرآن کے نام سے. مثلا قرآن مجید میں آیات ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ یعنی اس کا یہی نام ہے, یعنی اسی نام سے قرآن مجید نے پکارا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یعنی یہ جو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے, جو قوموں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی. یہ القرآن یعنی ایک نام ہے جو قرآن نے قرآن کو پکارا ہے. اور ایک اور نام ہے القرآن الحکیم. مثلا قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انہ لقرآن الکریم, یعنی جو قرآن مجید ہے یہ قرآن الکریم ہے, یعنی بلند پایا کتاب ہے. قرآن الکریم ایک اور نام ہے. اسی طرح سے ایک نام ہے القرآن الحکیم. مثلا سورہ یاسین میں ہی کہا گیا ابتدائی میں یاسین والقرآن الحکیم, یعنی قرآن مجید حکمت و دانش والی کتاب ہے, یعنی قرآن حکیم کتاب ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے جو اکثر بیشتر ہم استعمال کرتے ہیں کہ الفرقان, یہ بھی قرآن کا تجویز کردہ نام ہے, قرآن نے ہی اس نام کو منتخب کیا ہے. مثلا قرآن میں کہا گیا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے, آپ کو یعنی فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے. تو یہی چیز اسی نام سے قرآن کو یاد کیا گیا ہے کہ یہ الفرقان ہے. یعنی الفرقان ایک ایسی کسوٹی ہے, ایک ایسی چیز ہے, ایسی نعمت ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے سے آپ حق اور باطل, غلط اور ناحق, یا طیب اور پاک, ان چیزوں کے درمیان آسانی سے ڈفرینشیٹ کر سکے کہ غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اور حق کیا, کس چیز کا نام ہے, شر کس چیز کا نام ہے, اور خیر کس چیز کا نام ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے. یہ سب چیزیں قرآن مجید کے ذریعے سے سیکھا جا سکتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے, اور کوئی سورس نہیں ہے جس سے آپ حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکے. یہ بھی ایک نام ہے, ایک مشہور نام ہے. اسی طرح سے ایک نام ہے الکتاب المبین, جو قرآن نے اس کے لیے نام تجویز کیا ہے. مثلا قرآن کریم کہتے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین, یعنی یہ واضح کتاب ہے, الکتاب المبین. اسی لیے ہم اکثر بیشتر اس کے لیے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ کتاب مبین ہے, یعنی وہ کتاب جو واضح ہے, جو کلیئر ہے, کوئی چیز ایمبیگوٹی میں نہیں ہے, کوئی چیز یعنی ابہام میں نہیں ہے, ہر چیز واضح ہے اس میں. اسی طرح سے ایک نام ہے کلام اللہ, یہ بھی قرآن نے ہی, یعنی کلام اللہ, یہ بھی ہم اکثر بیشتر استعمال کرتے ہیں کلام اللہ. یعنی قرآن مجید میں کہا گیا ہے حتی یسمعوا کلام اللہ, یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا. تو یہ بھی ایک نام اس کو تجویز کیا گیا. مثلا ایک چیز ہے کہ جس کے بارے میں کئی چیزیں ہیں اور بھی کئی نام ہیں, وہ ہے نور. نور کا مطلب کیا ہے, روشنی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, کہ یہ واضح روشنی ہے جو آپ کے پاس پہنچی ہے. اسی طرح سے ایک نام ہے خدا, یعنی خدا و رحمت للمؤمنین. یہ قرآن مجید ہدایت ہے مومنوں کے لیے, یعنی جس میں تمام تر گائیڈنس موجود ہیں. اسی طرح سے ایک نام ہے شفا لما فی الصدور, یہ تمہاری دلوں میں جو کچھ بھی برائیاں پائی جاتی ہیں, جو کچھ بھی وہاں پہ جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں, تو ان کے لیے شفا ہے, ان بیماریوں کے لیے. یعنی دل میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں, اخلاقی بیماریاں, ان کے لیے یہ شفا ہے.
इसी तरह से एक नाम है सिरातुल मुस्तकीम, यानी इन हादा सिराती मुस्तकीमा, ये जो कुरान मजीद है ये सीधा रास्ता दिखाता है। इसी तरह से एक नाम है जिक्र मुबीन, यानी बाबरकत नसीहत। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें नसीहतें ही नसीहतें, और वो नसीहतें ऐसी नहीं है जो आम नबीयत की नसीहत है, बल्कि वो बाबरकत नसीहतें हैं। इसी तरह से कुरान मजीद को कहा गया है कि अहसनुल हदीस, सबसे बेहतरीन कलाम कुरान मजीद ही का दिया गया नाम है। इसी तरह से एक नाम है बसायर, यानी हादा बसाइर लिन्नास, ये लोगों के लिए रोशनी है, ये लोगों के लिए दलीलें हैं। तो ये इसी तरह से और भी नाम है, मसलन मजीद, कुरान मजीद, ये भी कुरान का दिया गया नाम है। इसी तरह से एक और नाम है अदल, इसी तरह से एक और नाम है अजीज। ये बहुत सारे नाम है। इन चीज़ों के जरिए से क्या होता है, जब हम इन नामों का तज़किरा करते हैं, इन नामों को थोड़ा सा दोहराते हैं, तो इनसे क्लियर होती है कि क्या चीज़ है कुरान मजीद। अब ये चीज़ आप देखेंगे कि एक चीज़ है कि मैं जो कुछ बता दूं कि पहली चीज़ है कि उसके बाद अब थोड़ा सा फिर से आएंगे उसकी एक जो स्ट्रक्चर है कुरान मजीद का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो तो आप जानते हैं कि उसकी जब हम तकसीम करते हैं कि 23 साल में नाजिल हुआ है, और उसके बाद उसको यानी सूरतों के लिहाज से उसको तकसीम किया गया है, यानी मक्की सूरतों में और मदनी सूरतों में। मक्की सूरतों किनको कहा जाता है, ये तो मालूम ही होगा। मक्की सूरतें किनको कहा जाता है? जो हिजरत से पहले जो मक्का में नाज़िल हुए, वो नाज़िल हुए। असल चीज इस तरह से इसको याद रखा जाए, जो हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई हैं वो मक्की सूरतें कहलाती हैं। ठीक है, हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई है वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, और हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई है वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। इस तरह से इसको याद रखा जाए, इस तरह से इसको पेश किया जाए। ठीक है, मक्की और मदनी सूरतें। बाज़ सूरतों में भी इख्तलाफ हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बाज़ ऐसी सूरतें जिनमें इख्तलाफ हैं, या बाज़ आयतों में इख्तलाफ है, आया कि ये मदीना शरीफ में नाजिल हुई है या मक्का में नाजिल हुई है, तो वो माइनर इशू है, वो कोई इशू नहीं है कि कहाँ पे नाजिल हुई है। तो लेकिन इसको तरतीब के लिहाज से बाद में इनको मुंतखब किया गया, सूरतों में उनको रखा गया। अब देखिए, जो मदनी सूरतें हैं, मक्की सूरतें हैं, उनके लिहाज से हम मज़ामीन के जरिए से, ये हम आइंदा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि उन क्या क्या मज़ामीन है, मक्की सूरतों में क्या मज़ामीन है, उनमें क्या मेजर जो थीम्स हैं, क्या मेजर जो उनके अहकामात हैं, वहाँ किस किस्म के अहकामात नाजिल होते थे, यहाँ किस किस्म के अहकामात नाजिल होते थे, ये तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में होगा। तो इसी तरह से जो तरतीब, ये तो पहले कुरान जो सूरतों की तकसीम है। अब देखिए तरतीब के लिहाज से, यानी तरतीब के लिहाज से जो तकसीम किया गया कुरान मजीद में, वो है कुरान मजीद दो तरह की तरतीबें हैं। एक तो तरतीबी नज़ूली मतलब पहली जो आयत नाजिल हुई है, जो पहली सूरत नाजिल हुई है, वो है सूरतुल अलक की। ठीक है, सूरतुल अलक की पहली आयत नाजिल हुई है, तो ये इसको बोलते हैं कि तरतीब नुज़ूली। उसके बाद सूरतुल मुज़्ज़मिल वगैरह की जो दूसरी सूरतें नाजिल हुई हैं, ये सूरत इसको तरतीब नुज़ूली कहा जाता है, नुज़ूल के एतबार से, रेवल्यूशन के एतबार से उनकी जो तरतीब है। अब दूसरी तरतीब है, उसको बोलते हैं तरतीबी तौकीफी। एक तो तरतीबी नुज़ूली, एक तो है तरतीबी तौकीफी। तरतीबी तौकीफी का मतलब ये है कि अब सबसे पहले जो सूरा रखा गया है वो है सूरतुल फातिहा, उसके बाद सूरतुल बकरा, है ना, तरतीब के साथ। इसको बोलते हैं तरतीब तौकीफी। और जो कुरान मजीद की जो तरतीब है वो तरतीब तौकीफी है। ठीक है, अल्लाह ताला की, ये भी अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक, और पैगंबर ने उसको अमलन इसको किया है। तो ये तरतीब तौकीफी है कुरान मजीद की जो तरतीब है, न कि तरतीब नुज़ूली है। तरतीब नुज़ूली के एतबार अगर उसको तकसीम किया जाए तो फिर सबसे पहली सूरतुल अलक होनी चाहिए, लेकिन कुरान मजीद तरतीब नुज़ूली के एतबार से नहीं है, बल्कि तरतीब तौकीफी के एतबार से हैं। अब यहाँ से ये चीजें जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, ये तो अगले लेक्चर में आएगा कि किस नवीयत के, असल में यहाँ तारुफ ही चल रहा है। अब देखिए क्या है, मसलन कुरान मजीद क्या चीज है? अब अजीम कलाम है, अल्लाह ताला का अजीम कलाम है, अल्लाह ताला का ही नाजिल करदा है, अल्फाज, माना, मफहूम हर एतबार से, और उसके बाद हर उसकी हिफाजत के एतबार से जो कुछ इसके लिए किया गया वो सब चीज़ें किया गया। और ये किसी इंसान की काविश नहीं है,
یہ انسان کی کسی انسان کا کلام نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر کا اپنا کلام بھی نہیں ہے. تو یہ بات کلیئر ہونا چاہیے. اب دیکھیے ایک چیز کہ قرآن مجید کیا چیز ہیں، کہ کیا یہ چیز ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی ہیں تو اس وقت کس طرح سے انہوں نے اس پورے جو عرب سٹرکچر کو تبدیل کر رکھا ہے، صحابہ کی جو زندگی ہیں کس طرح سے تبدیل ہوئی ہیں، اور پورے اس سوسائٹی کو بدل کر رکھا ہے جو اس وقت کا جو سماج تھا. اور اس وقت یہ چیز نہیں کہ پوری جہالت بھی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ جو وہاں پہ ادبی انداز سے یا علم و ادب